अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज हम बात करते हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा और तारिक मसूद का जो रिसेंटली वाक़ा पेश आया है उस पर हम बात करते हैं। बहुत टाइम से इन दोनों का आपस में यही चल रहा था कि वीडियो के ज़रिए कि हम बात करेंगे, उस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, आप आ जाइए, कैमरामैन साथ लाइए। बहुत टाइम से ये चल रहा था दोनों के बारे में, मगर जो वाक़ा रिसेंटली पेश आया है उसमें दोनों ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। गैर जिम्मेदारी का दोनों ने सबूत दिया है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने भी और तारिक मसूद साहब ने भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैंने ये वीडियो इसलिए डिले किया कि मैंने अभी तक क्यों नहीं चढ़ाया है। आज तो 13 अक्टूबर है, ये 5 अक्टूबर का वाक़ा है। आज तो 13 अक्टूबर है क्योंकि मैं इनकी वीडियो को आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का वीडियो, क्या उसके जो चैनल है उस पर जो वीडियो आएगा उस पर उसको देखने के बाद मैं इस पर कमेंट करना चाहता था, और मुफ्ती तारिक साहब का भी मैं वीडियो देखना चाहता कि उस पर ऑप्शनल चैनल पर आ जाए तो उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट्स कर सकूं, क्योंकि बाकी तो फेसबुक पे चलता रहा था, वो कट पेस्ट भी हो सकता था, क्या हुआ था। इसलिए मैंने वो डिले कर दिया कि थोड़ा सा वेट किया जाए, दोनों का वीडियो सुनने के बाद ही कोई बात की जाए। सबसे पहले मैंने जब ये देखा कि ये वाला वीडियो मुफ्ती साहब की जहलम से वापस, इंजीनियर की शिकस्त, ठीक है, इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें तारिक मसूद साहब क्या कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में हम इंजीनियर किसका जवाब आ गया, इसके वीडियो के अगेंस्ट जो जवाब है उस पर भी बात करते हैं। इस वीडियो में मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुझे 48 घंटे हो गए कि जहलम आके हैं आते हुए, और मैंने 48 घंटे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। और दूसरी बात इसमें कह रहा है कि कराची से जहलम 22 घंटे का सफ़र है, ठीक है। तो मुझे प्यार मैं इस घर से आया कि मैं इंजीनियर से, वो हमारा यूट्यूब पे चल रहा था कि आप आए बात कीजिए, उस घर से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं किताबों का बोरा भी साथ लाया हूँ। फिर इसी वीडियो में ये बोल रहा है कि आप वीडियो चढ़ाए कि हम आके बात करेंगे, शराइत रखेंगे। तो यार, सबसे पहले मैं बताऊं कि इससे मुझे ये वीडियो से ये पता चलता आप जहलम इस घर से नहीं गए थे कि अब मैं इंजीनियर से बात करूंगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं मैं जहलम तो आया है बिना बता के, मगर आपके घर तो बिना बताए के नहीं आया हूँ। इससे ये पता चलता आपको काम था, जहलम में आग आ गए। इसके बाद आपने ये भी सोचा होगा कि मैं इंजीनियर से बात करता हूँ। ठीक है, आपने एक अच्छी काम किया है कि आपने इंजीनियर साहब को मैसेज किया है कि मैं 48 घंटे में मैं यहाँ पर हूँ, आप 2 दिन का टाइम लीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि कब बैठेंगे। और इसमें आपने एक अच्छी चीज़ भी की थी कि आपने को बोला ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दिन के बाद है, आप संडे भी के आप डे खुद डिसाइड कर सकते हैं। मतलब इंजीनियर मुफ्ती साहब का ये कहना है कि आप डे खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं 48 घंटे में मुझे आंसर चाहिए कि आप कब बैठना चाहते हो, क्या शराइत रखना चाहते हो, ठीक है। मगर मुफ्ती साहब, यहाँ पर आपको अगर इस घर से आना था कि मैं इंजीनियर साहब से बात करूँ, तो पहले आपको कराची से ही कांटेक्ट करना चाहिए था कि भाई मैं आ रहा हूँ, आप मुझे टाइम दीजिए, है क्या शराइत है, तो वो भी बता दीजिए, उस हिसाब से मैं आऊँगा। आप आए, फिर जहलम में इसको फ़ोन किया, ये थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का सबूत मिलता है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वो सही तरीका नहीं है। हम भी जब किसी मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग से जाने से पहले उनको कांटेक्ट किया जाता है, भाई हम आ रहे हैं, इस टाइम पर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उससे भी टाइम ले रहे हैं, फिर जाते हैं। ये नहीं कि मैं उसके शहर में पहुंच जाऊँ को फिर बोलूँगा क्या आप यूट्यूब पर वीडियो चढ़ाए, 48 घंटे का टाइम दे रहा हो, ये नहीं होता। ये तो कौन कर रहा है ऐसा। अरे मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी ऑफिस में, हमारे भी मीटिंग्स होते हैं, हमारे अगर छोटे से सुपरवाइजर्स के साथ भी मीटिंग है, उसको भी हम फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने टाइम पर आ रहे हैं, आप बताएं हमें ये इस पर बात करनी है। तो ये क्या है कि वहाँ पहुँच के फिर उसको आप वीडियो चढ़ा दो। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा है, मेरे रिप्रेजेंटेटिव का फ़ोन दिया है, ये नहीं होता है भाई, ये नहीं होता है। ये तो गैर जिम्मेदारी का सबूत आपको यहाँ पर आपने दिखा दिया कि आप गैर जिम्मेदारी से आ गए हैं। तो चलिए, अब जो वो होगा, आपने एक अच्छी चीज़ इसमें की थी, तो
پھر بھی آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا اس کو کہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے، میرے ریپرزینٹیو سے بات کیجئے۔ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے، آپ کا ریپرزینٹیو ڈائریکٹلی اس کی ریپرزینٹیو جو ان کی اکیڈمی کا نمبر ہے اس سے بات نہیں کر سکتا تھا؟ ڈائریکٹلی اس کو فون لگاتا تھا کہ بھائی ہم آئے ہیں تو آپ ہمیں ٹائم دیجئے۔ چلو جو بھی ہو، پھر بھی آپ نے یہاں پر ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بھی ایک اچھی چیز کی کہ آپ نے ویڈیو چڑھائی ہے اس پہ، کہ بولا ہے کہ ہم یا سے آپ میرے ریپرزینٹیو سے کنٹیکٹ کیجئے تو ہمیں ٹائم دیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، مگر دوسری بات یہ بھی غیر ذمہ داری کی بنا بنائے کراچی سے جہلم چلے آنا جو 22 گھنٹے کا سفر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں انجینئر صاحب نے جو اس کے خلاف ویڈیو بنایا ہے۔ انجینئر صاحب سے یہ توقع نہیں تھی۔ آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ فرام دس، یہ اس میں ایک چیز تو ہے کہ انجینئر صاحب یہاں غلطی کر بیٹھے۔ بھائی اگر اس نے ویڈیو چڑھایا تھا، 2 دن کا ٹائم دیا تھا، آپ اپنے حساب سے کوئی ڈیسائیڈ کا ٹائم کر لیتے۔ چلو آپ آئے ہو تو میرے شرائط کے حساب سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اور کیمرہ مین مفتی تقی عثمانی صاحب خالی کو الاؤڈ ہوگا اور محنت علی المحنت پر بات ہوگی تو آپ اپنے ٹائم دے سکتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ یہ شرائط کے ساتھ میں بات کرنے کے تیار ہوں۔ آپ 4 دن ٹائم لے لیتے، اس کو 4 دن کے بعد بولتے ہیں 4 دن سر آپ ویٹ کیجئے۔ اس کے بغیر اس کے الٹا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اس کا فون ریسیو کیا ہے، کیا نہیں کیا، یہ تو غلط بات ہے۔ جس طرح بھی یہ آ گیا، چلو اس نے غیر ذمہ داری کا ثبوت مان لیتا ہے، دے دیا۔ آپ نے کون سا ذمہ داری کا ثبوت دے دیا؟ آپ نے بھی تو کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے۔ آپ کو بولنا تھا اس کو، اپنے ریپرزینٹیو کو کہ اس کو بولا یہ شرائط ہے، اس کے حساب سے ہم بات کریں گے اگر آپ آئے ہو۔ اچھا، اس میں آپ نے اپنے ویڈیو میں بولا ہے کہ یہ مفتی صاحب ہو رہے ہیں 22 گھنٹے کا سفر میں طے کر کے آیا۔ یار اس نے 22 گھنٹے کا سفر نہیں کیا، اس نے کراچی سے جہلم 22 گھنٹے کا سفر ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں طے کر کے آیا ہوں 22 گھنٹے کا سفر۔ اس نے بولا کراچی سے جہلم 22 گھنٹے کا سفر ہے، ہوگا وہ یہ پلان سے آیا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں 22 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ اچھا، دوسری بات آپ بول رہے ہیں کہ اس نے کتابوں کا بورا لے کے آیا تھا۔ کتابوں کا بورا کیا کرنا تھا؟ یار کتابوں کا بورا اگر یہ 6 کتابیں اٹھائے گا، کتب ستہ ہی اگر اٹھائے گا، وہ بھی کتابوں کا بورا بن جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر اور جوڑا جائے گا مسند احمد یا یہ جو ہے کیا ہے مشکات المصابیح، جس کو آپ انسائکلوپیڈیا آف حدیث کہہ رہے ہیں، وہ بھی ملا جائے تو یہ تو کتابوں کا بورا بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے وہی کتابیں لے آئی ہو، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے کتابوں کا بورا؟ اچھا، تیسری بات جو آپ نے کی، جس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تکبر اس میں نظر آ رہا ہے، آپ کو تکبر ہوا ہے کہ میں اس مولوی سے کیا بیٹھوں گا جس کے ویورشپ کم ہے۔ کوئی یہ مفتی طارق صاحب بول رہا ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ اس میں نے کہ وہ مولوی صاحب ہے اس کے ویورشپ بھی کم ہے۔ یار کیا ویورشپ کم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ویورشپ کم ہوگا آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہی تو تکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، وہ تو بلال کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، حضرت عمر کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، ابو سفیان کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، سرداروں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا۔ یہ تو یہاں پر آپ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کو تکبر ہے، آپ کو اب تکبر ہوگا کہ میری ویورشپ بڑی ہے۔ یار میں آپ کا ریسپیکٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے ویڈیوز کا سپورٹ کر رہا ہوں، جو آپ کے ویڈیوز آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں، اس کے خلاف بھی ویڈیو میں نے چڑھائے ہیں، آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، قرآن اوتھینٹک حدیث۔ مگر یہاں پر آپ نے تو بالکل غیر ذمہ داری اور تکبر کا ذمہ داری کا ثبوت دیا اور تکبر بھی دکھا دیا کہ میں اس کے ساتھ کیا بیٹھوں۔ یہ کوئی اس کا کلیئر کٹ آنسر نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک طرف سے شکست ہو گئی ہے، مفتی صاحب سے آپ کو چاہے کیا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتایا، اس میں آپ نے یہ بھی بتایا ہے اسٹارٹنگ میں کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ ارے کیا ادھر ادھر ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے وہ ویڈیو دیکھا، آپ بھی دیکھیے، اس میں لنک دی ہوئے ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا اس کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ ارے کیا پریشانی ہے؟ ہاں اس کی ویڈیو پہ جو ویڈیو ہے اس کے چہرے پہ کچھ آثار دکھے، وہ سفر کے بھی آثار ہو سکتے ہیں۔
آپ کو کیسے معلوم ہے کہ مفتی انجینئر صاحب سے ملنے کی پریشانی ہے؟ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہو. اچھا آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے کہ اور کال جو اس میں دکھا رہے ہو کہ وہ پریشان تھا، یار پلین سے آ گیا، اس کا آدمی جو پک اپ کرنے کے لیے آیا ہے ایئرپورٹ پر آنا تھا وہ نہیں آیا ہے، پھر لوگوں کا ہجوم ہوتا، اس سے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے یار. ہم نے بھی سفر کیے ہیں پلانز میں، جب ہمارا جو ریسیور ہوتا ہے جو ہمیں ریسیو کرنے آتا ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پریشانی ہو. آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے؟ تو اس کو یہی پریشانی کہ مجھے انجینئر سے ملنا ہے، یہی پریشانی ہے. کوئی انجینئر کا اسٹوڈنٹ نہ دیکھے، یہ پریشانی ہے. یہ آپ ڈیسائیڈ خود مت کیجیے. چلیے آپ جو ہو گیا ہو گیا، تو یہاں پر آپ کو شکست مل گئی ہے. انجینئر صاحب آپ ایکسیپٹ کیجئے یا نہ کیجئے، تو یہ آپ کو شکست مل گئی ہے. میں نے دونوں ویڈیو کا لنک دیا ہے، آپ کے ویڈیو کا لنک بھی نیچے دیا ہے ڈسکرپشن میں، اور انجینئر جو مفتی صاحب کے ویڈیو کا جس کا میں نے ابھی تھمبنیل دکھایا ہے اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے. دونوں دیکھ لیجئے آپ. اب یہ تو ہو گئی ان لوگوں کی بات. اب تو دوسری مزید کی بات ہے. فیس بک پہ میں نے یہ والا پوسٹ دیکھا، وکیل صاحب مفتی طارق مسعود مرزا جہلم کو ذلیل کرنے کی بعد اہل حدیث کی مسجد میں زبردستی انٹری. ارے اہل حدیث یار اہل حدیثوں کو کیا کہوں میں اب. ان کی جو جماعت سب سے زیادہ پسند تھی مجھے، اور اکثر میں ان کی علماء کے بیان سنتا ہوں، مگر یار یہی جو پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے یار. ان دونوں کے آپس میں جو بات ہو گئی. اب جو اہل حدیث جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گمراہ ہے، یہ مشرک ہے، یہ ان کا صحیح عقیدہ صحیح نہیں، یہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آج ان کو زبردست انٹری کیا، اس کو استقبال کیا جاتا ہے اہل حدیث مسجد میں. یہ تو جیسے پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ ایک پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی نے اس میں رولنگ پارٹی کے خلاف کوئی اچھا بیان دے اور دوسرے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس کو ویلکم کرنے لگے ہیں. ویسا پولیٹیکل ماحول بنا لیا آپ لوگوں نے. مجھے لگتا ہے آپ جو یہ جماعت ہے، آپ دینی جماعت نہیں پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی ہے. چلیے جو ہو گیا واخر الحمد ہو گیا. تھینک یو.